اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں طارق عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں سکیل ٹی وی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو عمل جو طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ گھریلو معاملات میں ازدواجی زندگی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت ہی زبردست نسخہ ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے اور جو شیطان کا سب سے پسندیدہ کھیل ہے، وہ ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنا اس کا شغل ہے۔ یہ پسندیدہ کام ہے اس کا، ہنستے بستے گھرانوں کو اجاڑنا، میاں بیوی میں نا اتفاقی پیدا کرنا، اور پھر اس نا اتفاقی کو دھیرے دھیرے اس موڑ اس مقام پر لے جانا جہاں سے واپسی کے راستے ختم ہو جائیں۔ تو اس چیز کے توڑ کے لیے اگر کوئی ایسا جوڑا ہے، کوئی ایسے میاں بیوی ہیں کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوتا، ان میں ایک وجہ تو بعض اوقات کچھ معاشی مسائل ہوتے ہیں، بے صبری ہوتی ہے عورت کی طرف سے، تانا زنی ہوتی ہے، خواہ وہ مرد کی طرف سے ہو یا وہ عورت کی طرف سے ہو۔ اور مشاہدے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ کچھ ایسے جوڑے بھی ہیں جہاں عورتیں خواتین جاب کرتی ہیں، نوکری کرتی ہیں، اور ان کے شوہر فارغ بیٹھے گھروں میں روٹیاں توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ قطعاً بھی اپنی بیوی کا سہارا بننے کی بجائے، ان کو تحفظ فراہم کرنے کی بجائے صرف اور صرف اپنے آرام اور اپنے کھانے کا خیال رکھتے ہیں، وہ قطعاً بھی اپنی بیوی کا سہارا نہیں بنتے۔ یہ بھی ایک مسائل کی وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت نوکری کرتی ہے، وہ اپنے گھر کا سہارا بنتی ہے، تو اس پہ بھی اس کا شوہر اس کو بعض اوقات طرح طرح کے تانے دیتا ہے، جس وجہ سے وہ ذہنی ٹارچر کا شکار ہوتی ہے، اور معاملات بگڑتے بگڑتے آخر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے جاتے ہیں۔ آج جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر آپ یہ عمل خود کریں گی، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا فوری فائدہ نظر آئے گا، اور آپ کو کہیں بھی تعویذ دھاگے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کی گھر کی بات گھر ہی میں رہ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مشورہ دیتا چلوں، اگر کوئی ایسا گھرانہ، کوئی ایسا جوڑا ہے، کوئی ایسے میاں بیوی ہیں جن میں کسی معاملے پر نا اتفاقی ہو، تو وہ کوشش کریں کہ وہ خود بیٹھ کر گفت و شنید کے ذریعے اس معاملے کو ڈسکس کریں اور خود ہی اس کا حل نکالیں۔ یہ ہرگز بھی مت کریں کہ لڑکی یا لڑکے کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جب آپ ان کو انوالو کر لیتے ہیں تو وہاں پہ معاملات بعض اوقات سدھرنے کی بجائے بگڑتے ہیں۔ تو آئیے چلیے میں اب آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ نماز فجر کے بعد، جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اور نماز فجر کے بعد اگر آپ کوئی تسبیحات کرتی ہیں یا کرتے ہیں، کلمہ شریف ہے، درود شریف ہے، یا تلاوت قرآن پاک ہے، وہ کرتے ہیں، وہ آپ کر لیجئے۔ آپ نے باوضو ہی رہنا ہے، اور اسی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ نعت علی پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے نعت علی کے بعد 7 مرتبہ ہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے جیسے آپ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں۔ جو آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کے دل میں خیال ہے، جو تکلیف ہے، جو تنگی ہے، اگر بیوی کو شوہر کی طرف سے تنگی ہے تو دعا یہ کرنی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت اور میرا احترام پیدا فرما، اور اگر وہ کسی وسوسے، کسی وہم کا شکار ہے تو اس کے دل سے وہ نکال دے۔ اگر وہ نکمہ ہے تو اس کے لیے روزی کی دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ پڑھ لینا ہے تو شربت سندل لے لینا ہے اپنے۔ شربت سندل لے کر آپ نے اس شربت کو تھوڑا سا نکال لینا ہے کسی پیالی میں یا کسی کپ میں۔ اس کے آپ
اوپر آپ نے 3 مرتبہ زور زور سے پھونکے مارنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سادہ پانی شامل کر لینا ہے حسب ضرورت۔ آدھا گلاس اگر آپ پی سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں تو آدھا گلاس کر لیجئے، اور آدھا ہی آپ نے اپنے شریک حیات کے لیے بنا لینا ہے۔ یہ 2 گلاس آپ نے آدھے کر لیں یا پورے کر لیں، اس کے بنا لینے ہیں، اور آپ دونوں نے یہ پینا ہے۔ آپ یہ عمل 21 روز تک کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس کے کتنے خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور آپ کا گھر انتہائی پرسکون اور محبت والا گھرانہ ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔